آج ہم ایک بڑی دلچسپ حکایت پر بات کرنے والے ہیں۔ جی یہ قصہ ہے عقل حلال کا، یعنی پاک جائز روزی کی تلاش۔ ہمارے پاس ایک اقتباس ہے، ایک خراسانی شخص کے بارے میں جو ایک لمبے سفر پر نکلا تھا۔ ہاں، اور مقصد خالص حلال روزی، بس یہی سوال۔ بالکل، سوچے ذرا، خراسان سے کوئی نکلے ملک شام تک جائے صرف یہ پوچھنے کہ بھئی بالکل خالص حلال کہاں سے ملے گا، اور وہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ شاید حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ رہنمائی کر سکیں۔ جی، جو خود اتنے بڑے عالم اور زاہد تھے، تو یہ خراسانی شخص یہ پہنچ گیا ان کے پاس۔ پہنچ گیا، اپنی ساری بات بتائی، مقصد بتایا کہ اتنا لمبا سفر کیا ہے صرف اس ایک سوال کے لیے۔ لیکن حضرت حسن بصری کا جواب وہ تو بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا نا؟ جی ہاں، بالکل، انتہائی عاجزی والا جواب۔ فرمایا کہ بھائی لوگ مجھے فقیر سمجھ کر کچھ دے جاتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اور میں بس زندہ رہنے جتنا اس میں سے کھا لیتا ہوں۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میرا رزق 100% خالص ہے۔ کمال ہے، یہ تو ان کی اپنی دیانتداری دکھاتا ہے۔ بالکل، اور معاملے کی نزاکت کا بھی احساس دلاتا ہے۔ انہوں نے پھر اسے تسلی دینے کے بجائے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ اچھا، یعنی خود جواب دینے کے بجائے؟ جی، کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک صاحب رہتے ہیں، شاید وہ بہتر بتا سکیں۔ یہ بھی ان کی بڑائی ہے کہ علم جہاں تھا ادھر بھیج دیا۔ واہ! تو اب یہ ہمارا خراسانی مسافر وہ پہنچا اس گاؤں میں۔ جی، امید تو ہوگی کہ بس اب منزل مل گئی، لیکن وہاں تو کہانی نے ایک اور موڑ لے لیا۔ بالکل، وہاں جب وہ شخص سے ملا، اپنا سوال دہرایا، تو اس گاؤں والے نے کہا، بھائی اگر تم کچھ دن پہلے آ جاتے نا تو شاید مل جاتا، مگر اب نہیں۔ اب نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے سفر کے بعد یہ جواب؟ وجہ تو اور بھی حیران کن تھی۔ اچھا، کیا وجہ تھی؟ اس شخص نے بتایا کہ کچھ دن پہلے اس کے 2 بیل تھے، وہ آپس میں لڑ پڑے، لڑتے لڑتے بھاگے اور ساتھ والے یعنی پڑوسی کے کھیت میں گھس گئے۔ تو کیا فصل کھا گئے؟ نہیں، فصل نہیں کھائی، بیلوں کو تو واپس لے آئے وہ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ان بیلوں کے پاؤں کے ساتھ پڑوسی کے کھیت کی تھوڑی سی مٹی لگ گئی۔ مٹی؟ جی ہاں، مٹی۔ وہ مٹی ان کے پاؤں سے لگ کر واپس آتے ہوئے اس کے اپنے کھیت میں شامل ہو گئی۔ تو مطلب صرف مٹی کی وجہ سے؟ جی، صرف اس ذرا سی مٹی کی وجہ سے۔ اس شخص کے نزدیک چونکہ اس کے کھیت میں اب پڑوسی کی ملکیت یعنی وہ مٹی شامل ہو گئی تھی بغیر اجازت، تو اب اس کھیت کا اناج اس کے لیے خالص حلال نہیں رہا تھا۔ اللہ اکبر! یہ تو تقوی اور احتیاط کی انتہا ہے۔ مطلب آج کل تو ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں۔ دیکھیں، یہ صرف باریک بینی نہیں ہے، اسلام میں ایک تصور ہے ورع کا، یعنی شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا۔ اچھا، تو اس شخص کے لیے پڑوسی کی ملکیت کا وہ ذرہ، وہ مٹی کا ذرہ بھی اس کے رزق کی پاکیزگی پر سوالیہ نشان تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کا معیار کچھ لوگوں کے نزدیک کتنا اونچا، کتنا نازک تھا۔ صحیح۔ تو اس پوری حکایت سے، اس سفر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی سبق تو یہی ہے کہ رزق کے ذرائع پر کتنی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگ حلال کمائی کے معاملے میں کس قدر حساس تھے۔ ان کے لیے ذرا سا شبہ بھی قابل قبول نہیں تھا۔ ایک غیر ارادی ملاوٹ بھی معاملے کو مشکوک بنا دیتی تھی۔ جی بالکل، ایک معیار ہے جو بہت بلند ہے۔ اور یہی بات اصل میں ہمیں آج کے دور میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیسے؟ آج دیکھیں، معاشی معاملات کتنے پیچیدہ ہیں۔ سپلائی چینز، ملکیت، ذرائع، سب کچھ بعض اوقات بڑا غیر واضح ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو ایسے میں رزق یا وسائل کے حصول میں پاکیزگی اور جائز ذرائع کی تلاش، اس کی حد کیا ہو، کہاں تک کی چھان بین کو ہم کافی سمجھے، یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ حکایت ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے معاملات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔